الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتحریر رقبہ صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، سورہ مجادلہ کی 3 آیات 2، 3، 4 کا معنی اور اس کی تفسیر کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور ٹاپک جو تھا ہمارا ظہار تھا. تو اسی میں سے فتحریر رقبہ کے حوالے سے کہ یعنی وہ غلام آزاد کرے، اس کے احکامات بیان ہو رہے تھے، اور یہاں سے ان کی تفصیل شروع ہو رہی ہے. فتحریر رقبہ، پس وہ ایک غلام آزاد کرے. تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ جو اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تو اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت، تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ غلام آزاد کرے. اور غلام آزاد کرنے سے پہلے اس کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا. گویا مقاربت اور اس کے سارے ودائی جو انتظامات ہیں، نظام ہیں، سب حرام ہے. آیت میں عزیزان گرامی قدر جو آگے لفظ ہے تو اذون بی، اس کا معنی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مرون بھی کہا ہے، فرمایا ہے. یعنی تفسیر قرطبی میں زیر آیت ہاذا جو آیت ہے اس کے جز 17 ہے، اور پیج 283 پہ آپ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ تو اذون بھی کا مطلب ہوتا ہے تو مرون بھی، یعنی تمہیں حکم دیا جاتا ہے. اس کا مطلب نصیحت کی جاتی ہے. تو یہاں حکمن ہے، تو اس لیے یہاں حکمن استعمال یہ لفظ ہوگا، یعنی تمہیں اس بات کا حکم دیا جاتا ہے. اور سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی فرمائے ہیں تزجرون بھی، یعنی اس کفارہ کے ذریعے تم جو تنبیہ تمہیں کی جا رہی ہے. تنبیہ بھی ڈراوا ہوتا ہے. تو علامہ سید محمود آلوسی نے جو ترجمہ کیا تزجرون بھی، تو اذون بھی کا ترجمہ کیا ہے تزجرون بھی، یعنی تمہیں جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے، زجر و توبیخ کی جا رہی ہے. خدا کا خوف کرو، آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. بیوی بیوی ہے، ماں ماں ہے. اب عزیزان گرامی قدر، جیسے اب غلاموں کا وہ دور نہیں رہا، لوگ غلام نہ خریدتے ہیں، نہ بیچتے ہیں، نہ ہوتے ہیں آج کل. تو اگر غلام پچھلے زمانے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی چھوٹ دی ہے نا، عالم الغیب والشہادہ. تو اب غلام نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ اگر اس کو پاس غلام نہیں ملتا تو کیا کرے؟ اس میں غلام خریدنے کی طاقت بھی نہیں ہے، تو وہ لگاتار 2 ماہ تک روزے رکھے. یعنی ظہار کا کفارہ پہلے غلام آزاد کرے. اب غلام کی استطاعت نہیں ہے تو 2 ماہ مسلسل روزے رکھے. اب اگر بیچ میں وہ ایک روزے کا ناغہ کر دیتا ہے تو سارا کام ختم، پھر نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے. تو روزہ رکھنے والے کو چاہیے اس لیے کہ ایسے وقت میں دیکھ کے روزے شروع کرے کہ اس مدت میں ماہ رمضان، عید الفطر اور ایام تشریق نہ آئیں، تاکہ وہ مسلسل روزے رکھ سکے اور اس کے روزوں میں جو ہے کوئی قطع یعنی وقفہ نہ آئے، تاکہ دوبارہ اس کو نہ رکھنے پڑیں. دیکھیں ایک بات صرف اس نے کی، ماں کی کتنی رسپیکٹ ہے کہ اس نے بیوی سے اتنا کہا کہ تو میرے اس طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت. تو اس کو کتنے سزا اللہ تعالیٰ رب العالمین نے کفارے کے طور پر تجویز کی ہے. اب اگر ایک شخص بیمار ہو گیا، روزے رکھنے شروع کیے تھے، بیمار ہو گیا ہے، سفر پر یا جانا پڑ گیا ہے، روزے نہ رکھ سکا، تو علماء خیر کے نزدیک جو ہے وہ از سر نو یعنی دوبارہ روزے رکھے گا. اب ایک صورت یہ ہے کہ نہ اس کے پاس غلام ہے، نہ وہ روزے کی استطاعت بن رہی ہے، یا حالات ایسے نہیں ہو رہے، یا جسمانی صحت ایسی نہیں ہے، روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. روزہ نہ رکھنے پہ قادر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی صحت
اس قابل نہیں ہے کہ وہ بھوک پیاس برداشت کر سکے مسلسل 2 months تک، عرصہ بھی لمبا ہے اور پھر لگاتار روزے رکھنے ہیں، تو اس کے لیے دشوار ہے، اندیشہ ہے اگر کہ وہ مسلسل روزے 2 ماہ تک رکھے گا تو اس کے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ طبیب ڈاکٹر وغیرہ اس کو کہتا ہے میری تیری صحت نہیں ہے اس قابل، یا خود انسان اپنا چیک بیلنس کر سکتا ہے، درمیان میں یا بے احتیاطی ہو جائے گی، تو اب اس کے لیے کیا فرمایا، اس کے لیے جو ہے پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ جو آیت میں لفظ ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لِتُؤْمِنُوا سے مراد جو ہے لِتُصَدِّقُوا، یعنی تم پر لازم ہے اگر تم تصدیق کرتے ہو، لِتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، مراد یہ کہ اگر تم ایمان اللہ تعالیٰ کے رسول پر لائے ہو، ان کی تصدیق کرتے ہو، تو تم پر لازم ہے کہ یہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم کا ارشاد ہے، اس کی تکمیل کرو۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یعنی تم اللہ تعالیٰ کے مطیع ہو جاؤ، اس کی مقرر کی ہوئی حدود کو مت پھلانگو، اس کی حدود جو ممنوعات ہیں ان کو مت توڑو، ان کے حدود کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور ان کو پامال مت کرو۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں جو آخری لفظ ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آیت کا جو آخری حصہ ہے چوتھے نمبر آیت کی 4 نمبر آیت کی، یہاں کفار سے مراد للکافرین سے کفار مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید یا رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں کفار سے مراد وہ لوگ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، وہ تو ہیں ہی کافر نا۔ اور یہ احکامات جو ظہار والے ہیں یہ تو مسلمانوں کے لیے ہیں، بلکہ اس سے مراد عزیزان گرامی قدر وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے، ہیں ایمان والے، اللہ کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے ہیں، تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، روز جزا پر ایمان لاتے ہیں، یعنی 6 چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ ان سے اگر ایسی کوئی بات ہو گئی ہے ان کے لیے یہ ساری حدود بیان کی گئی ہیں ظہار کی، اس کی قائم فرمایا اس کی قائم کردہ حدوں کو تم عبور مت کرو، اس کی حدوں سے آگے نہ نکل جایا کرو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ ان حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی بتائی ہوئی احکامات پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو کافر اس لیے کہا گیا ہے کہ ان کے کافر جیسے کام ہیں، جسے کافر نہیں نا اللہ تعالیٰ کے مانتا، توحید کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، تو پھر کہا کہ اگر ایسی بات ان سے غلطی سے ہو جائے تو سختی سے باز آ جاؤ، اب نہ اس حد کو پھلانگنا۔ جس طرح عزیزان کرمی قدر کہا گیا نا وَمَنْ كَفَرَ، تو اس میں کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے بلکہ کافروں جیسے کام ہے۔ یہ تنبیہ کے طور پر، ڈراوے کے طور پر، ڈرانے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو چونکہ کفر کے لفظ کے کئی معنی ہیں، انکار کرنا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے عزیزان گرامی قدر یہاں جو ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو یہاں سے مراد جو ہے وہ مسلمان ہیں جو انکار کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔